آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سناتے ہیں جہاں ایک کسان رہتا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ ایک بار بہت بیمار پڑ جاتا ہے اور اپنی مرتبہ سے پہلے وہ اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے، ارے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم اس کالے پیڑ کے نیچے 3 دن رات کو کھانا لا کے رکھتے رہنا۔ میری تم سے بس اتنی سی منتی ہے کہ تم میں سے تینوں بیٹے باری باری 3 دن تک کھانا لے کر آتے رہنا، وہ بھی رات کے 12 بجے اس کالے پیڑ کے نیچے۔ کسان یہ بات اپنے بیٹوں کو کہہ کر اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کسان کی مرتبہ ہو جاتی ہے اور اس کے 3 بیٹے بہت روتے ہیں۔ اگلی رات جب رات کو کھانا دینے کی باری آتی ہے، دشت کوا اور ٹنا چالاکی سے کوکو کو اس جنگل میں بھیج دیتے ہیں کھانا دے کر۔ ارے کوکو، تم کھانا دے کر لے کر چلے جاؤ، میری ٹانگ میں بہت درد ہے۔ ارے بھیا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے میں ہی لے جاتا ہوں، کیونکہ 3 دن میں سے ایک دن باری میری بھی آئے گی، آج ہی کیوں نہ لے جاؤں۔ پھر کوکو کھانا لے کر چلا جاتا ہے۔ ٹنا اور دشت کوا، ارے کوکو کو ہم ایسا کرتے ہیں، 3 دن کھانا دے کر بھیجتے رہیں گے۔ ارے وہ بہت خوفناک جگہ ہے اور اس کے راستے بھی بہت خوفناک ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ کوکو کھانا لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ارے یہ راستہ تو کتنا ویران ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بابا کے لیے کھانا بھی تو لے کے جانا ہے۔ بابا، آپ کا کھانا آ گیا۔ ارے میرا کون سا والا بیٹا آیا ہے کھانا لے کر؟ بابا، میں آپ کا چھوٹا بیٹا کھانا لے کر آیا ہوں۔ اچھا میرے بیٹے، اب تم کھانا یہاں پر رکھ دو اور یہاں سے تم واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا، میں یہاں سے ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ جنگل کا راستہ بہت ہی ویران ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے ذرا سا ڈر لگا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں تو اپنے بابا کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، پھر ڈر کیسا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر کوکو وہاں کھانا دے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی جب رات کو کھانا دینے کی باری آتی ہے، دشت کوا پھر کوکو کو کہتا ہے، میرے آج پنکھوں میں بہت پین ہے، تم کوکو کھانا دے آؤ۔ کوکو پھر دوسرے دن بھی بابا کو کھانا دینے کے لیے اس کالے پیڑ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بابا، آپ کا کھانا آ گیا ہے۔ ارے میرا کون سا والا بیٹا آیا ہے، آج میں دیکھوں تو صحیح۔ ارے بابا، میں آپ کا چھوٹا بیٹا کوکو، میں کوکو ہوں، آپ کے لیے آج چاول کے لڈو لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح تیسری رات بھی آ جاتی ہے۔ ٹنا اور دشت کوا پھر تیسرے دن بھی کوکو کو کھانا دے کر اس جنگل میں بھیج دیتے ہیں۔ جب کوکو کھانا لے کر وہاں پہنچتا ہے، اس کا بابا معمول کے مطابق پھر پوچھتا ہے۔ کوکو پھر بتاتا ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بیٹا کوکو آج بھی کھانا لے کر آیا ہوں۔ پھر جب اس کا بابا یہ بات سن کر کہتا ہے، ارے وہ میرے بیٹے ٹھیک ہیں کیا؟ ہاں بابا، وہ سب تو بالکل ٹھیک ہے، بس ایک کی ٹانگ میں درد ہے اور ایک میں پنکھ میں پین ہے۔ ارے کوکو، وہ بہت ہی دشت ہیں، ان کو میں نے کہا تھا میرے تینوں بیٹے باری باری کھانا لے کر آئیں، لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ ارے بابا، ان کے پاؤں میں درد ہے، ایک کے پنکھ میں درد ہے، اسی لیے نہیں آئے۔ ارے کوکو، تمہیں نہیں پتا
اور یہ لو تم کچھ لکڑیوں کے ٹکڑے۔ ارے تمہیں زندگی میں کچھ چیز چاہیے ہو، ان لکڑیوں کے ٹکڑوں سے کہنا، وہ تمہیں ہر چیز دے دیں گے۔ اور یہ لو سونے اور جواہرات کا ڈبہ، اور تم اسے سونے کو بیچ کر اپنی زندگی اچھی اور خوشگوار گزار سکتے ہو۔ ان میں سے تمہارے دونوں بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ارے بابا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، ان کا کیوں نہیں حصہ؟ ارے بیٹا، انہوں نے تمہیں اتنے خوفناک جنگل میں اکیلا بھیجتے رہے، وہ بہت ہی چالاک ہیں۔ انہوں نے تمہیں اکیلا بھیجا لیکن وہ خود نہیں آئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جنگل کا علاقہ بہت خوفناک ہے، کہیں ہمیں کوئی چیز مار ہی نہ دے۔ ارے تمہیں 3 دن بھیجا، اب یہ خزانے کا مالک صرف تم ہو۔ ارے بابا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میرے کوکو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ سارا خزانہ اب بابا، آپ تمہارا مجھے ہے۔ نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ارے میرے بیٹے، میں آسمانوں کی بلندیوں پر ہوں، میری صرف تمہیں آواز ہی سنائی دے سکتی ہے۔ اب میرے بیٹے، اس خزانے کو اور اس لکڑیوں کے ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ، راستہ بہت خوفناک ہے اور تم میرے سب سے پیارے بیٹے ہو۔ جب کوکو خزانے کے ساتھ گھر پہنچتا ہے، اس کے دونوں بھیا بہت لالچی تھے اور وہ کوکو سے وہ سارا خزانہ چھیننا چاہتے تھے۔ کوکو نے کہا، ان پر تمہارا بالکل حق نہیں، بابا نے مجھے ایسے ہی کہا تھا۔ ارے کوکو، تم اب چالاکیاں مت کرو، ہم نے ہی کھانا بھجوایا تھا، 3 دن کھانا بھجوایا ہے، ان میں سے سارا خزانہ آدھا آدھا تمہارا اور آدھا ہم دونوں کا ہے۔ جب وہ اس سے سونا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، ارے دشت بچوں، تمہارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سارا خزانہ کوکو کا ہے، اگر اس میں سے کسی نے بھی لینے کی کوشش کی تو میں اسے مار کر ندی میں ڈال دوں گا۔ مرنے کی بات سنتے ہیں وہ دونوں کوکو سے کہتے ہیں، ارے کوکو، یہ تمہارا ہی ہے۔ دشت کوا اور ٹنو اپنے بابا کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کوکو نے اپنے بابا کی بات مان کر اسے بہت سارا خزانہ مل گیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کوکو اور بہت امیر ہو گیا اور اس کے دونوں بھائی بہت غریب رہ گئے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں اپنے ماتا پتا کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کی بات مانیں گے، ہم دنیا اور آخرت میں بالکل کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مورل سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔